میں نے دیکھا کہ سکھ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور مسلمان بھی، مگر اسلام کا تصور توحید سکھوں سے بلند تر ہے۔ مساوات انسانی دونوں مذہبوں میں موجود ہے، لیکن اسلام نے مساوات کو جس طرح عملی شکل دی ہے وہ سکھ مت سے کہیں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سماج کی نمائشی رسوم سے دونوں مذہبوں کو نفرت ہے، مگر میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ سکھ مت نے اپنے آپ کو ان رسوم میں بری طرح مقید کر لیا ہے، یعنی قید کر لیا ہے، اور اب اس مذہب کا بابا گرو نانک کی پاکیزہ تعلیمات سے بس برائے نام تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انڈیا سے ہے اور ان کا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں 10 مارچ 1972 عیسوی کو ضلع سیالکوٹ پنجاب کے گاؤں چیاں والی میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد رام سنگھ میری پیدائش سے 4 ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ 2 سال بعد دادا بھی فوت ہو گئے تو میری والدہ مجھے میرے ماموں کے پاس جام پور ڈیرہ غازی خان لے گئیں۔ میرے ماموں وہاں پٹواری تھے۔ میرے دادا سکھ حکومت میں اپنے گاؤں کے کاردار تھے۔ میری تعلیم 1878 عیسوی سے جام پور کے اردو مڈل اسکول سے شروع ہوئی۔ خدا کے فضل سے میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور میرا شمار ممتاز طالب علموں میں سر فہرست تھا۔ 1884 عیسوی میں جب کہ میری عمر صرف 12 برس تھی، مجھے اسکول کے ایک آریہ سماج ہندو لڑکے کے ہاتھ میں تحفۃ الہند نظر آئی۔ میرے اشتیاق پر اس نے مجھے یہ کتاب عاریتاً دے دی، جسے میں نے بڑی توجہ اور دلچسپی سے پڑھا۔ خصوصاً اس حصے نے مجھے بہت متاثر کیا جو نو مسلموں کے حالات پر مشتمل تھا۔ اسلام کی سبقت میرے دل و دماغ پر ایک نقشہ قائم کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان مسلم اکثریت کا ضلع تھا اور عام مسلمان مذہب کے سچے شیدائی اور راسخ العقیدہ تھے۔ اس ماحول نے وہاں کے غیر مسلموں کو خاصا متاثر کر رکھا تھا۔ چنانچہ نزدیکی گاؤں فورٹی مغلا کے چند ہندو دوستوں نے جو میری طرح تحفۃ الہند کے گرویدہ تھے، مجھے شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان پڑھنے کو دی۔ اس کے مطالعہ میں اسلامی توحید پر ایک شرک کے فرق کو بخوبی سمجھ گیا۔ اس کے مطالعہ سے میں اسلامی توحید اور پراگ شرک کے فرق کو بخوبی سمجھ گیا۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ جن چیزوں کو میں دل سے ٹھیک سمجھتا ہوں اور میری عقل ان پر یقین رکھتی ہے، وہ چیزیں ہندوؤں اور سکھوں کے مذہبی طور طریقوں سے زیادہ اسلام میں ہیں۔ یہ میرا اپنا تجزیہ اور احساس تھا اور متذکرہ کتابوں نے اس جانب میری رہنمائی کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سکھ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور مسلمان بھی، مگر اسلام کا تصور توحید سکھوں سے بلند تر ہے۔ مساوات انسانی دونوں مذہبوں میں موجود ہے، لیکن اسلام نے مساوات کو جس طرح عملی شکل دی ہے وہ سکھ مت سے کہیں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سماج کی نمائشی رسوم سے دونوں مذہب کو نفرت ہے، مگر میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ سکھ مت نے اپنے آپ کو ان رسوم میں بری طرح مقید کر لیا ہو اور اب اس مذہب کا بابا گرو نانک کی پاکیزہ تعلیمات سے بس برائے نام تعلق ہے۔ میں ان باتوں پر عرصے تک غور و فکر کرتا رہا۔ کتنی ہی راتیں میں نے آنکھوں میں کاٹ دیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جس مذہب کو میری ماں، بہنیں اور ماموں مانتے ہیں وہ صداقت پر مبنی نہیں ہے، جبکہ اسلام جو غیروں کا مذہب ہے وہ بہرحال سچا اور مبنی بر حق ہے۔ اب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ انہی دنوں ایک مولوی صاحب نے مولوی محمد صاحب نکھو کی کتاب احوال آخرت جو کہ پنجابی میں تھی پڑھنے کو دی۔ تحفۃ الہند اور احوال الآخرت کے بار بار مطالعے نے بالآخر مجھے حتمی فیصلے تک پہنچا دیا۔ میں نے نماز سیکھ لی اور تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا۔ یہ 1887 عیسوی کا ذکر ہے اور اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ارادہ تھا کہ اگلے سال جب کسی ہائی اسکول میں تعلیم کے لیے جاؤں گا تو قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا، مگر جذبات نے سمجھایا کہ مزید تاخیر مناسب نہیں۔ کیا خبر موت اس وقت تک کی مہلت دے یا نہ دے۔
چنانچہ 15 اگست 1887 کی صبح کو جب میری والدہ باہر رسوئی میں بیٹھی کھانا پکا رہی تھی، میں کسی بہانے چپکے سے باہر نکلا اور زندگی کے نئے سفر پر چل پڑا۔ منزل نامعلوم تھی۔ میرے ساتھ کوٹلی مغلا کا ایک رفیق عبد القادر تھا۔ ہم دونوں عربی مدرسہ کے ایک طالب علم کی معیت میں کوٹلہ رحم شاہ مظفر گڑھ پہنچے۔ وہاں 9 ذی الحجہ 1304 ہجری کو میری سنت تطہیر ادا ہوئی۔ وہیں معلوم ہوا کہ میرے اعزاء، میرے رشتہ دار میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں۔ چنانچہ میں سندھ کی طرف روانہ ہو گیا اور پھر چونڈی شریف میں حافظ رفیق صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا، جو اپنے وقت کے جنید ثانی اور سید العارفین تھے۔ چند ماہ بھر چونڈی شریف میں حافظ صاحب کی صحبت میں گزرے۔ فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت میرے لیے اس طرح طبیعت ثانیہ بن گئی جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے۔ حضرت نے ایک روز میرے سامنے اپنے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عبید اللہ نے اللہ کے لیے ہمیں اپنا ماں باپ بنا دیا ہے۔ اس کلمہ مبارک کی تاثیر خاص طور پر میرے دل میں محفوظ ہو۔ میں انہیں اپنا دینی باپ سمجھتا ہوں اور انہی کی خاطر میں نے سندھ کو اپنا مستقل وطن بنا لیا اور سندھی کہلایا۔ میں نے قادری راشدی طریقہ میں حضرت سے بیعت کرنی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ محسوس ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے کبھی مرعوب نہیں ہوا۔ پھر چونڈی شریف سے میں تحصیل علم کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے ریاست بہاولپور کی دیہاتی مساجد میں عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھتا رہا۔ پھر دین پور، جو کہ خانپور کے ساتھ ہے، پہنچا، جہاں سید العارفین کے خلیفہ اول مولانا ابو السراج غلام محمد صاحب رہتے تھے۔ یہی میں نے ہدایت الخوف تک کی کتابیں مولانا عبد القادر سے پڑھیں۔ حضرت خلیفہ صاحب نے میری والدہ کو خط لکھوایا، وہ آ گئیں اور مجھے واپس لے جانے کے لیے بہت زور لگایا، مگر الحمدللہ میں ثابت قدم رہا۔ شوال 1305 ہجری میں دین پور سے کوٹلہ رحم شاہ چلا گیا اور وہاں سے ریل پر سوار ہو کر دیوبند جا پہنچا، جہاں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کی رہنمائی میں ایک نئی تعلیمی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ کا حامی ناصر ہو۔